أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، میرے غیور مسلمانوں، پردہ سے سننے والی میری ماں اور بہنوں، اور میرے عزیز طالب علم ساتھی، آج 4 نومبر 2023 کو ریرہا کے اس عظیم گاؤں کے اندر یہ اکھرا سا پروگرام چل رہا ہے. اور آپ حضرات جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سن رہے ہیں. بے شک یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. دعا فرمائے اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. یقیناً یہ چھوٹا سا جو مجمع ہے، یہ ہے تو چھوٹا لیکن بہت خوبصورت ہے. بے شک. اور اگر علماء کے بیانات سننے کے بعد یہ مجمع اس پیغام کو لے کر یہاں سے چلا گیا تو پھر جلسہ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور ہماری محنت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. شاید آپ حضرات نہیں جانتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کے گاؤں میں جو یہ پروگرام چل رہا ہے اصلاح معاشرہ اور پیام انسانیت کے عنوان سے، اور اس پروگرام میں جو ہندوستان کے الگ الگ خطے سے جو آپ کے یہاں دور دراز علاقے سے جو مہمان تشریف لائے ہیں، حضرات علماء کی شکل میں اور شعراء کی شکل میں، یقین جانیے یہ مقدس لوگ اتنی آسانی سے کسی پروگرام کا حصہ نہیں بنتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پروگرام کروانے والوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا مخلص ضرور ہوگا جس کی اخلاص کی برکت سے آج آپ کے پروگرام میں حضرت مولانا فضیل احمد ناصری صاحب، حضرت مولانا احمد حسین صاحب، حضرت مولانا جمال صاحب، شاعر اسلام جناب قاری عبدالباطن فیضی صاحب اور جناب دل خیر آبادی صاحب، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں پہچانتا بھی ہوں نہیں بھی پہچانتا ہوں، وہ آپ کے پروگرام میں تشریف لائے. میں آگے کوئی اور بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو شروع کر دوں وقت کو ضائع کیے بغیر.
اور جو حضرات میرے مزاج سے واقف ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں اکیلے تقریر نہیں کرتا، جتنا میں بولتا ہوں اس کا آدھا کم سے کم جو سامعین ہیں ان سے بھی بلواتا ہوں۔ میں یہاں عبارت پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو قصہ اور کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آیا، اور نہ میں اس میں وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ میں ڈائریکٹ جو عنوان جلسے کا ہے اس عنوان پر اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا آنا یہاں قبول ہو جائے، آپ کا بیٹھنا قبول ہو جائے، ہم سب کا سننا قبول ہو جائے، اور اس جلسے کی برکات صرف اس گاؤں میں نہیں بلکہ صرف علاقے میں نہیں بلکہ پورے خطے کے اندر اس کے برکات پہنچ جائے۔ اے خالق کل، آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کی ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم نے تو کیا ہے تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو۔ ایسے اگر سنیں گے تو بات بنے گی نہیں، ایسے اگر آپ سنیں گے تو بات بنے گی نہیں، اور پھر آگے بات چلے گی نہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی بولیں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اگر اللہ نے آپ کے منہ کے اندر زبان دی نہیں تو کم سے کم ایسے ہی اپنے سر کو ہلا دیا کریں، میں سمجھ جاؤں گا بات سمجھ رہے ہیں۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کی ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم نے تو کیا ہے تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، بفرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوح کے، لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو۔ ابھی بھی بات اسٹیج والے جاگ گئے ہیں، ابھی بھی بات بنی نہیں، ابھی بھی بات بنی نہیں۔ بفرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوح کے، لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی ہے تسبیح، ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی ہے تسبیح، ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو، ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو۔ اب لگ رہا ہے کچھ جاگ رہے ہیں آپ، اب لگ رہا ہے کچھ بیدار ہو رہے ہیں۔ میں بیدار مجمع چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجمع مجھے بیدار ملے۔ بفرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوح کے، لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی ہے تسبیح، ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو، صالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، صالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناقا کی دم حال وضاحت کا گواہ تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے کہ ریوڑا کے لوگ کچھ جاگ رہے ہیں، لیکن جتنی بڑی یہ آبادی ہے اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، یہاں کا سن رہے ہیں، لیکن یہاں کا جو مجمع کی جو برکات ہے وہ لینا چاہیے، اور مجمع کی برکات کو لے کر جائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے راستے اللہ ہموار کرے گا۔ صالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناقا کی دم حال وضاحت کا گواہ تو، ایثار خلیلی میں تیرا حکم آیا تھا، ایثار خلیلی میں تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ ہیں جلوے، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ ہیں جلوے، ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو، ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو، جو جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے، جو جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے، زندان میں یوسف کی حفاظت کا گواہ، زندان میں
زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے زیادہ مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میرا دین، میرا ایمان، میری شریعت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، رگ رگو جان سے بھی نزدیک ودیت میں تو ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، اللہ رب العزت نے اس جہاں کو بنایا، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا کو اللہ نے سنوارا، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو سجانے کے لیے سورج کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے چاند کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ستارے کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے شمس و قمر کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے نجوم و کواکب کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے سیارات کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے بحر و بر کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے سمندروں کے نظام کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے پھل اور پھول کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے شجر و حجر کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے سمندروں اور دریاؤں کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے ندی اور نالے کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے اللہ نے موجوں کی روانی اور لہروں کی طغیانی کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے اللہ رب العزت نے چوپائے اور دوپائے کو بھی پیدا کیا، اس دنیا کو سجانے کے لیے اللہ نے درندوں اور چرندوں کو بھی پیدا کیا، تمام مخلوقات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اس دنیا کو سجایا جائے، تاکہ اس دنیا کو خوبصورت بنایا جائے۔ یہ تمام چیز پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس دنیا کی خوبصورتی میں اور چار چاند لگانا ہے، اس دنیا کو اور حسین بنانا ہے، اس دنیا کو اور خوبصورت بنانا ہے۔ اس خوبصورت کو بنانے کے لیے اللہ نے ایک اور مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، وہ مخلوق اس کائنات کی روح ہے، وہ مخلوق اس کائنات کی عزت ہے، وہ مخلوق اس کائنات کا احترام ہے، وہ مخلوق اس کائنات کی بنیاد ہے، وہ مخلوق اس کائنات کا فاؤنڈیشن ہے، وہ مخلوق اس کائنات کی اہمیت ہے، وہ مخلوق اس کائنات کی روح ہے۔ وہ کون سی مخلوق ہے میرے غیور مسلمانوں؟ اللہ نے وہ مخلوق مجھے اور آپ کو بنایا، انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اس جلسے کا جو عنوان ہے اسی عنوان کی طرف آ رہا ہوں، اس جلسے کا جو مقصد ہے اسی مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ نہ قصہ بیان کروں گا نہ کہانیاں سناؤں گا، دوستو تمہارے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ عنوان لے کر چلا ہوں۔ اللہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، اب یہ انسان کیا کرے گا؟ یہ انسان کدھر جائے گا؟ اس کا کام کیا ہوگا؟ یہ کس طریقے سے چلے گا؟ یہ کیسے کھائے گا؟ یہ کیسے پیے گا؟ یہ کیسے سوئے گا؟ اس کا معاشرہ کیا ہوگا؟ اس کی سوسائٹی کیا ہوگی؟ اس کا لین دین کیا ہوگا؟ اس کے تمام چیزیں کیا ہوں گی؟ کیسی ہوں گی؟ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک اور جماعت کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس جماعت کو ہم انبیاء بھی کہتے ہیں، اس جماعت کو ہم پیغمبر بھی کہتے ہیں، اس جماعت کو ہم رسول بھی کہتے ہیں۔ وہ جماعت کیا کرے گی آ کر؟ انبیاء آ کر کیا کریں گے؟ پیغمبر آ کر کیا کریں گے؟ رسول آ کر کیا کریں گے؟ اللہ اس کو کیوں بھیجنا چاہتا ہے؟ دوستو اللہ رب العزت نے اس جماعت کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، دین محمدی کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، جو اللہ کی طرف سے جو دین انہیں ملا، جو احکامات انہیں ملا، جو پیغامات انہیں دیے گئے، اس کو آدم کے اولاد تک، آدم کے بیٹوں تک پہنچایا، اور پہنچانے میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی۔
پہنچانے کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی، جیسا ملا ویسا پہنچایا، جس طریقے سے ملا اسی طریقے سے پہنچایا، جس طریقے سے ملا ویسے ہی پہنچا دیا۔ حالانکہ اس چیز کو پہنچانے کے لیے ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کی طرف سے جو پیغام انہیں ملا تھا وہ آدم کے بیٹوں تک پورا پہنچایا، حفاظت کے ساتھ پہنچایا۔ اگرچہ ان کا مقابلہ ظالم کے ساتھ ہوا، ٹکرا گئے، اگرچہ ان کے مقابلے میں جابر حکمراں آئے، ٹکرا گئے، اگرچہ ان کا مقابلہ شداد کے ساتھ ہوا، کر لیا، اگرچہ ان کا مقابلہ اس وقت کے فرعون کے ساتھ ہوا، کر لیا، اگرچہ ان کا مقابلہ قارون کے ساتھ ہوا، کر لیا، اگرچہ ان کو آگ میں جانا پڑا، چلے گئے، اگرچہ ان کو سولی پر لٹکنا پڑا، لٹک گئے، ظلم و بربریت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرات انبیاء کی جماعت نے سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے اس دیے ہوئے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین کو، بولو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو، ارے زور سے بولو یار، بھیجے ہوئے دین کو اللہ تک پہنچایا، کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن جب وہ نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جب وہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، جب وہ رسول اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لوگوں نے، ان کی قوم نے، ان کی امت نے اس پیغام کو بدلنا شروع کر دیا، اس تعلیم کو بدلنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین میں تبدیلی کرنی شروع کر دی، اس کے اندر تبدیل و بدل کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ پیغام اور وہ دین تورات کی شکل میں آیا، بدل دیا گیا، وہ پیغام وہ دین انجیل کی شکل میں آیا، بدل دیا گیا، وہ پیغام وہ دین زبور کی شکل میں آیا، بدل دیا گیا، وہ دین صحیفوں کی شکل میں آیا، بدل دیا گیا، وہ دین واعظ کی شکل میں آیا، بدل دیا گیا، وہ دین صحیفوں کی شکل میں آیا، بدل دیا گیا، وہ دین پیغام کی شکل میں آیا، بدل دیا گیا۔ میرے غیور مسلمانوں، یوں سمجھو کہ بدلتے بدلتے اللہ کا دین اللہ کے دھرتی سے مٹ چکا تھا۔ کہیں پر اس دھرتی پر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دھرتی کے اوپر بے حیائی عام ہو چکی تھی، یہ دھرتی بے شرمی کے نظام کو دیکھ رہی تھی، اس دھرتی پر جوا عام ہو چکا تھا، اس دھرتی پر قتل و غارت گیری عام ہو چکی تھی، یہ دھرتی ظلم کو دیکھ رہی تھی، یہ دھرتی حکمرانوں کی ظلم کو دیکھ رہی تھی، یہ دھرتی ہر برائی کو دیکھ رہی تھی، یہ دھرتی چیخ رہی تھی، یہ دھرتی چلا رہی تھی، یہ دھرتی بے چین تھی کہ اللہ کا دین جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا تھا، اس دین کو لوگوں نے مس کر دیا۔ جب دھرتی چیخنے لگی، چلانے لگی، میرے رب نے فیصلہ فرمایا کہ میں اب آخری دین بھیجوں گا، وہ میرا آخری دین ہوگا، میں آخری پیغام بھیجوں گا، وہ میرا آخری پیغام ہوگا، میں آخری حکم بھیجوں گا، وہ میرا آخری حکم ہوگا، میں آخری کتاب بھیجوں گا، وہ میری آخری کتاب ہوگی، اور اپنا آخری دین، اپنا آخری پیغام، اپنی آخری شریعت، اپنی آخری کتاب، آخری نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، شافی روز جزا، منور غار حرا، اتقی الاتقیاء، کان حلم و حیا، مادم جود و سخا، پیکر تسلیم و رضا، امام الانبیاء، محبوب کبریا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت قاری حفظ الرحمان صاحب سرزمین و راہ، جناب قاری عبدالباطن صاحب فیضی، جناب عبدالخیر آبادی صاحب، ماشاءاللہ بہت عمدہ، زندہ باد زندہ باد۔ وہ آخری دین، وہ آخری پیغام۔ روڑا کے غیور مسلمانوں، اگر جلسہ کا مقصد کامیاب نہ ہوا، روڑا کے غیور مسلمانوں، اس جلسہ کے بعد تمہارا سماج نہ سمجھ سکا، اگر اس جلسے کے بعد، ان علماء کے بیانات کے بعد معاشرہ میں تبدیلی نہ آ سکی اور ہمارے ذہن چینج نہ ہو سکے، تو پھر دوستو ہمارا بیٹھنا بیکار ہے، ہماری یہاں میں موجودگی بیکار ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے آخری دین، آخری پیغام، آخری شریعت،
آخری کتاب اپنے آخری نبی امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھیجا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغام کو لے کر، وہ آخری دین کو لے کر اپنی امت کے پاس گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، ابھی تمہید باندھ رہا تھا، ادھر غور سے سنو، یہاں سے بات کا آغاز تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخری دین ہے، یہ آخری پیغام ہے، یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ پہلے بھی اللہ تو نے دین بھیجے، پہلے بھی تو نے کتابیں بھیجی، پہلے بھی صحائف بھیجے، پہلے بھی انبیاء لے کر آئے۔ اے اللہ تو اپنا آخری یہ سب کچھ بھیج رہا ہے آخری نبی کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس طریقے سے پیغام کو بدل دیا گیا، جس طریقے سے شریعت کو مسخ کر دیا گیا، جس طریقے سے کتابوں میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا، کہیں یہ شریعت بھی نہ بدل جائے، کہیں یہ پیغام بھی نہ بدل جائے، کہیں یہ کتاب نہ بدل جائے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب میرے رب نے خود کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اب جو میں پیغام لے کر بھیج رہا ہوں نا، جو دین لے کر بھیج رہا ہوں نا، جو شریعت لے کر بھیج رہا ہوں نا، جو کتاب لے کر بھیج رہا ہوں نا، وہ کتاب بھی میرا آلہ، جس کے اوپر بھیج رہا ہوں وہ نبی بھی میرا آلہ، جس کے ذریعے سے بھیج رہا ہوں وہ ذریعہ بھی آلہ، اور جو اس پیغام کو سننے والے ہیں وہ جماعت بھی رب کعبہ کی قسم آلہ، جو اس پیغام کو لکھنے والے ہیں وہ بھی آلہ، جو اس پیغام کو دیکھنے والے ہیں وہ بھی آلہ، جو اس پیغام کو سمجھنے والے ہیں وہ بھی آلہ۔ وہ اتنے آلہ اور اتنے مضبوط ہیں، اتنے آلہ اور اتنے مضبوط ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ٹس سے مس نہیں کر سکتی، اور میرے نبی کے اوپر جو پیغام بھیجا گیا ہے اس پیغام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، زور سے بولو، تبدیل نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کوئی بھی ترمیم کر سکتا نہیں۔ اس لیے کہ یہ جماعت ہے، یہ جو جماعت ہے، جس جماعت کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر گئے، جس جماعت کے پاس پیغام لے کر گئے، وہ جماعت کون سی جماعت ہے تمہیں پتا ہے؟ وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ اور آپ کو شاید پتا نہیں، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے انبیاء رسول پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، اسی طریقے سے اللہ نے نبی کے صحابہ کا سلسلہ شروع کیا۔ جس طریقے سے اللہ نے پوری کائنات کے اندر، پورے مخلوقات کے اندر، حضرات پورے انسان، پورے مخلوقات کے اندر انسان کو چنا، اور پورے انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء کی مقدس جماعت کو چنا، اور 1,24,000 انبیاء کی مقدس جماعت میں سے 313 رسول کو چنا، اور 313 رسولوں میں سے اللہ نے 10 اولو العزم پیغمبر کو چنا، اور 10 اولو العزم پیغمبر میں سے اللہ نے صاحب کتاب 4 پیغمبر کو چنا، اور صاحب کتاب 4 پیغمبروں سے اللہ نے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا اور امامت کا تاج سجا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے اسی طریقے سے اللہ نے تمام امتیوں میں سے امت محمدیہ کو چنا، تمام امتیوں میں سے امت محمدیہ کو چنا۔ امت محمدیہ میں سے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کو چنا، 1,24,000 صحابہ میں سے 313 اصحاب بدر کو چنا، 313 اصحاب بدر میں سے 10 عشرہ مبشرہ کو چنا، 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفائے راشدین کو چنا، 4 خلفائے راشدین میں سے پیغمبر کے یار، پیغمبر کے رفیق، صاحب یار، صاحب غار، صاحب مزار، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کے سر پر تمام صحابہ کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر! جناب حیات قاری حفظ الرحمان صاحب سرزمین رہا اصلاح معاشرہ کانفرنس
माशाअल्लाह, बहुत उम्दा कारी साहब, जिंदाबाद। नफस नफस पे बरकते, कदम कदम पे रहमते, नफस नफस पे बरकते, जहां जहां से वो शफीए आसिया गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस चक्कर में पड़े हुए हैं, जिंदाबाद। किस कौम की पैरवी कर रहे हैं, किस मुआशरा को अपना रहे हैं, कौन सा सोसाइटी अपने आगे नस्लों को तैयार करके दे रहे हैं। कदम कदम पे रहमते, नफस नफस पे बरकते, जहां जहां से वो शफीए आसिया गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया। बात क्या थी कि नरूम और ईरान से दबे, बात क्या थी कि नरूम और ईरान से दबे, वो बेतरबियत ऊंटों के चराने वाले, अरे देखने को निकल आई जो खुदाई सारी, घर से निकले जो मोहब्बत के घर आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जा जा जा। कि मैं जो अब पैगाम भेजूंगा, अब जो मैं पैगाम भेजूंगा हमारे हजरत फैजी साहब ये बिल्कुल आखिरी पैगाम अल्लाह ने फरमाया, मैं जब आखिरी पैगाम भेजूंगा वो अपने आखिरी नबी को भेजूंगा, उस पैगाम को सुनने वाले जो लोग होंगे वो भी आला होंगे, उस पैगाम को देखने वाले लोग जो होंगे वो भी आला होंगे, उस पैगाम को समझने वाले लोग जो होंगे वो भी आला होंगे, उस पैगाम को लिखने वाले लोग भी होंगे वो भी आला होंगे। इतने आला, इतने मजबूत होंगे, इतने आला और इतने मजबूत होंगे कि उनको तब भी रेत में लिटा दिया जाएगा लेकिन उनसे कोई पैगाम छीन नहीं पाएगा, उनको आग में डाल दिया जाएगा लेकिन उनसे पैगाम छीन नहीं पाएगा, उनको घरों से निकाल दिया जाएगा लेकिन उनसे कोई पैगाम छीन नहीं पाएगा, उनको शहरों से निकाल दिया जाएगा मगर उनसे कोई पैगाम छीन नहीं पाएगा, उनके गर्दनों के ऊपर तलवारें रख दी जाएगी लेकिन उनसे पैगाम छीन नहीं पाएगा, उनके हाथ और पांव काट दिए जाएंगे मगर उनसे पैगाम छीन नहीं पाएगा, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे लेकिन उनसे पैगाम छीन नहीं पाएगा। बदर में 313 की जमात को लेकर 1000 के सामने टकरा जाएंगे, पैगाम कोई छीन नहीं पाएगा, वो आदमी नबी के साथ आ जाएंगे, पैगाम कोई छीन नहीं पाएगा। खैबर, खंदक, तबूक, यरमूक में चले जाएंगे लेकिन उनसे कोई पैगाम छीन नहीं पाएगा। बच्चों को यतीम करवा लेंगे, उनसे पैगाम कोई छीन नहीं पाएगा। बीवियों को बेवा करवा लेंगे, उनसे कोई पैगाम छीन नहीं पाएगा। और सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन उनसे कोई पैगाम छीन नहीं पाएगा। वो इतने मजबूत होंगे, इतने पाकीज़ा होंगे और इस तरीके से नबी की सोहबत में गर्क हो जाएंगे कि वो दुनिया के किसी कोने में चलते फिरते चले जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, उनके एक हाथ में अल्लाह का कुरान होगा और दूसरे हाथ में मोहम्मद मुस्तफा का फरमान होगा। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जिंदाबाद। दुनिया की कोई ताकत उन्हें दीन से नहीं हटा सकेगी। दुनिया की कोई ताकत उन्हें पैगाम मोहम्मदी से नहीं हटा सकेगी। दुनिया की कोई ताकत उन्हें कुरान से नहीं हटा सकेगी। वो कौन सी जमात है? वो जमात सहाबा की जमात है। तुम्हें पता है तुम जलसे में आए हो, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा ये आना कबूल? तुम नमाज के लिए जाते हो, क्या तुम गारंटी से कह सकते हो कि हमारी नमाज कबूल? तुम रोजा रखते हो, क्या गारंटी से कह सकते हो मेरा रोजा कबूल? तुम तिलावत करते हो, क्या गारंटी से कह सकते हो मेरी तिलावत कबूल? तुम सदका देते हो, क्या गारंटी से कह सकते हो कि मेरा सदका कबूल? तुम अच्छे काम करते हो, क्या गारंटी से कह सकते हो कि मेरा ये अच्छा काम कबूल? गारंटी कोई नहीं दे सकता। कोई पीर गारंटी नहीं दे सकता, कोई मुरीद गारंटी नहीं दे सकता, कोई शेखुल हदीस गारंटी नहीं दे सकता, कोई मुफ्ती गारंटी नहीं दे सकता, कोई काजी गारंटी नहीं दे सकता, कोई आलिम गारंटी नहीं दे सकता, कोई हाफिज गारंटी नहीं दे सकता, कोई हाजी गारंटी नहीं दे सकता, कोई नमाजी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन रब्बे काबा की कसम, मेरे रब ने इस धरती के ऊपर एक जमात भी भेजी है कि उसके हर अमल को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। बोलो भाई बोलो, हर अमल को कबूल फरमा लिया। हम अमल करें, हमें कहा गया है दुआ करो, अल्लाह कबूल कर ले।
نماز پڑھو دعا کرو اللہ قبول کر لے، صدقہ دو دعا کرو اللہ قبول کر لے، حج کرو دعا کرو اللہ قبول کر لے، لیکن وہ جماعت کیا فرمایا اللہ نے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کو ٹٹولا، ان کے دل کو چانچا، ان کے دل کو پرکھا، ان کے دل میں تقوی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ فرمایا صحابہ کا ایمان تو اتنا مضبوط ہے، حبب الیکم الایمان، ایمان کو ان کے دلوں کے اندر، ان کے قلوب میں، ان کے جسم کے رگ و ریشہ میں، ان کے خون کے ایک ایک قطرے میں ایمان کو ایسا بے بس کر دیا گیا ہے کہ ایمان کے سامنے سب کچھ فیل ہے، سب کچھ فیل ہے۔ قرآن پڑھنا جانتے ہو نا جی، کتنے لوگ جانتے ہیں پڑھنا؟ ہاتھ اوپر کیجئے۔ ماشاءاللہ یہ پہلا جلسہ ہے کہ اتنے لوگوں نے ہاتھ اوپر کیا، نہیں تو میں تو کبھی کبھار جاتا ہوں وقت ہوتا نہیں، لیکن اتنے لوگ ہاتھ اوپر نہیں کرتے۔ فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ ایمان کی مضبوطی کا، اس ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ جب دل کے اندر، جسم کے ایک ایک حصے میں، خون کے ایک ایک قطرے میں جب آئے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں سے کفر خود نکل جائے گا، وہاں سے فسق خود نکل جائے گا، وہاں سے فسق و فجور خود، گناہ خود چلے جائے گا، اللہ کی نافرمانی خود ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ان کے قلوب میں آ گیا ہے، ایمان ان کے قلوب میں آ گیا ہے۔ میرے غیور مسلمانوں اور ریورا کے غیور مسلمانوں، ذرا خود اپنے آپ کو اس جگہ پر لا کر، اس ترازو میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خود وزن کرو، خود وزن کرو۔ کیا میرا اور آپ کا یقین صحابہ کے یقین کے ساتھ ہے؟ کیا میرا اور آپ کا عمل صحابہ کے عمل کے ساتھ ہے؟ کیا میرا اور آپ کا اخلاق صحابہ کے اخلاق کے ساتھ ہے؟ کیا میرے اور آپ کا کردار صحابہ کے کردار کے ساتھ ہے؟ کیا میرے اور آپ کی رات دن کی زندگی صحابہ کی زندگی کے ساتھ ہے؟ کیا میرا اور آپ کا معاشرہ صحابہ کے معاشرہ کے ساتھ ہے؟ کیا میرے اور آپ کی سوسائٹی صحابہ کی سوسائٹی کے ساتھ ہے؟ خود اس کو تولو نا، خود اس کو وزن کرو نا، اپنے گریباں میں جھانک کر خود دیکھو نا۔ اگر نہیں ہے تو لعنت ہے ایسی زندگی پر جو زندگی صحابہ کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو۔ علماء بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، علماء بیٹھے ہیں۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آخری وقت تھا، امت کو قیامت تک کی نسلوں کو ایک پیغام دیا۔ غیور مسلمان ادھر دیکھو، ابھی چائے چھوڑ دو بھائی، بھائی چائے رکھو، ابھی بعد میں چائے پلا رہا ہوں، ابھی رکھو 2 منٹ، پیغام دے رہا ہوں، 2 منٹ رکھ دو چائے رکھ دو، ابھی بیٹھ جائیے، وہیں پہ بیٹھ جائیے۔ تم عاشق رسول ہو کہ نہیں؟ ہم عاشق رسول ہیں۔ کون ہے اس میں عاشق رسول؟ ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو جو عاشق رسول ہیں۔ ماشاءاللہ اس میں جتنا آدمی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو یا بچے ہو، سب نے ہاتھ اوپر کیا، سب عاشق رسول ہیں۔ عشق کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے محبت ہو، جس سے محبت ہو۔ ایک لڑکی، ایک عورت ایک صحابی کے گھر پر آتی ہے، دستک دیتی ہے، صحابی دروازہ کھولتے ہیں، دیکھا کہ وہی عورت ہے جس سے میں پیار اور محبت کر رہا تھا، وہی عورت ہے جس کے خوبصورتی پر میں عاشق ہو چکا تھا۔ وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں وہی ہوں جس سے تو پیار کرتا تھا، میں وہی ہوں جس کے لیے تو گلیوں کو دوڑتا تھا، میں وہی ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، اب میں آ گئی ہوں۔ وہ صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ ریوڑا کے غیور مسلمانوں، اپنے دل و دماغ کے اوپر اس کو ثبت کر دو، نوٹ کر دو اور اس ذہن کے اندر ڈال دو۔ وہ صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ صحابی فرماتے ہیں، وہ بدبخت عورت تو یہاں سے نکل جا، اب تو میرے دل میں نہیں، میرے دل میں محمد رسول اللہ کا نبی کیا بات ہے، نبی کا عشق آ چکا ہے، اب تو میرے دل میں نہیں، یہاں سے چلی جا۔ آؤ ایک واقعہ اور بتاتا ہوں، جنگ کے لیے ایک جگہ پر جا رہے تھے، جہاں جانا تھا
छोटे छोटे जगहों को फतह करते हुए जा रहे थे। जहां जाना था, जो मेन महाज था, मेन जंग थी, वहां के लोगों ने ये किया कि अपने इलाके की खूबसूरत हसीनाओं को जमा किया, खूबसूरत लड़कियों को जमा किया। 300 की तादाद में वो लड़कियां जमा हुई, 300 की तादाद में उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको रक्स का हुनर सिखाया गया, उनको नाच और गाना सिखाया गया। मेरे गयूर मुसलमानों, हमारे बच्चे और बच्चियां भी तो गाने के ऊपर रक्स करती हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां भी तो ऑनलाइन मोबाइल पर जाकर न जाने कैसे कैसे पबजी जैसे गेम खेलते हैं। तुम्हें पता है कि वो जो बच्चे कर रहे हैं उसका वबा, उसकी जो वबा है वो कहां जाएगी? तुम्हें पता है कि वो जो बच्चे खराब हो रहे हैं, हमारी नस्लें जो तबाह हो रही है, वो नस्लें किधर की तरफ जाएगी? ये जो मस्जिदें तुम्हें आबाद नजर आती है, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज मस्जिदें आबाद है। ये मदरसे आबाद नजर आते हैं, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। ये मदरसे आबाद है, ये मकतब जो चहचहा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। ये मकतब आबाद है, लेकिन हमने और आपने अगली नस्लों को लिए कौन सा दीन पेश किया है? हमने अगली नस्लों के लिए कौन सा पैगाम दिया है? हमने अगली नस्लों के लिए कौन सा इस्लाम पेश किया है? क्या वही इस्लाम जो बेहयाई हो? क्या वही इस्लाम जो बेदीनी की तरफ जा रहा हो? क्या वही इस्लाम जो बेरगबती की तरफ जा रहा हो? क्या वही इस्लाम जिसमें जुआ आम हो चुका हो? क्या वही इस्लाम जिसमें शराब नौशी का बाजार गर्म हो? क्या वही इस्लाम जो बेहया फिल्में देख रहा हो? क्या इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है? अगर ऐसा इस्लाम हमने अगली नस्लों के लिए तैयार किया है तो हमें इस धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अल्लाह, इस धरती पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। 300 लड़कियां, उनको डांस सिखाया गया, डांस, उनको थिरकना सिखाया गया। 300 खूबसूरत, उनके कपड़े, उनके जिस्म से कपड़े उतारे गए। सहाबा की मुकद्दस जमात जिस जगह से गुजर रही थी, जिस रास्ते से उनको गुजरना था, रास्ते के किनारों के ऊपर उन लड़कियों को खड़ा कर दिया गया। सहाबा गुजर रहे थे, वो लड़कियों ने अपना काम करना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया, डांस करना शुरू किया, नाचना शुरू किया, थिरकना शुरू कर दिया। सहाबा गुजर रहे थे, सहाबा आगे की तरफ जा रहे थे, सहाबा गुजर रहे थे, लड़कियों से आगे गुजर गए। एक लड़की ने कहा, ऐसा लगता है ये जो अरब के लोग जा रहे हैं ये सारे के सारे अंधे हैं, इसलिए तो हमारी खूबसूरती के ऊपर नहीं देख रहे। दूसरी लड़की ने कहा, ए सहेली, बात ये नहीं है, ऐसा लगता है ये जगने के जगह हैं, नामर्द हैं, इसलिए तो हमारी तरफ रग़बत नहीं हो रही। लेकिन उन 300 लड़कियों की जो सिपा सालार थी, उस 300 लड़कियों की जो गुरु थी, उसने खड़े होकर कहा, लोगों तुम्हें पता नहीं, मेरा तो ईमान बदल रहा है, मेरा तो दीन बदल रहा है। जब इन मर्दों की आंखों में इतनी हया है तो जानो इनकी औरतों में कितनी हया है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, इनकी औरतों में सुभान अल्लाह, इतनी बहुत उम्दा हया होगी। दोस्तों, इस दीन को अपने मुआशरे में कायम करो। इस दीन को कुरान ने कहा, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। जरा देखो तो सही, फरमाया कि ये जो दीन अल्लाह ने भेजा है ना, ये दीन तमाम अदियान के ऊपर गालिब है। हमारा जो कल्चर है ये सबसे बेहतर कल्चर है, हमारा जो मुआशरा ये सबसे बेहतर मुआशरा है, हमारी जो सोसाइटी है वो सबसे बेहतर सोसाइटी है, हमें जो अखलाक दिया गया वो सबसे बेहतर अखलाक है, हमें जो किरदार दिया गया वो सबसे बेहतर किरदार है, और हमें जो जिंदगी गुजारने का तरीका दिया गया ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे अच्छा तरीका हो रहा है। मीडिया की तरफ नहीं जाओ, मीडिया की तरफ नहीं जाओ। मीडिया कभी किसी को हीरो बनाता है, कभी किसी को जीरो बनाता है। और पूरे वर्ल्ड वाइज में जितना मीडिया, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, उनका एक ही काम है, पैगाम मुस्तफा को बदनाम करना। उनका एक ही काम है, पैगाम मुस्तफा को मजरू करना। उनका एक ही काम है, दीन मुस्तफा को बदनाम करना। उनका एक ही काम है, शरीयत मोहम्मदी को बदनाम करना। दोस्तों, इस बदनामी के पीछे वो एक जुमला कह देते हैं कि हर मुसलमान टेररिस्ट है। सुना है ना आप लोगों ने सुना है? उन लोगों ने सुना है, हाथ ऊपर करो। सबने सुना है। ये कहते थे ना कि टेररिस्ट जितने हैं सारे मुसलमान हैं।
دہشت گرد جتنے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، آتنکوادی جتنے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، لیکن دوستو آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور پھر میرا دین تو وہ دین ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت المدینہ بالاخلاق، میں نے مدینہ کو اخلاق کے ذریعے سے فتح کیا ہے۔ اور دیکھو تو صحیح، آؤ گنبد خضرا کے مکی امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانکتے ہیں۔ حضور مدینہ سے تشریف لا رہے ہیں، مکہ، پہلے تو مکہ سے حضور مدینہ ہجرت کر گئے، اب مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں۔ پہلے جب گئے تھے صدیق اکبر ساتھ تھے، چھپ کر نکلے تھے، اب آ رہے ہیں آقا کے ساتھ 1,10,000 صحابہ کی مقدس جماعت موجود ہے۔ اب جب آ رہے ہیں تو حضور فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں۔ کس سے ہو رہے ہیں؟ فاتحانہ شان سے۔ جب کوئی قوم فاتحانہ شان سے داخل ہوتی ہے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کو پڑھ رہے ہیں۔ کوئی قوم فاتحانہ شان سے داخل ہوتی ہے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے آمینہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لوگوں تک ایک مثال پیش کیا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہا ہوں، لیکن اس فتح کی برکت سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، کسی کو برباد نہیں کیا جائے گا، کسی کے گھر کو توڑا نہیں جائے گا، کسی کے باغات کو روندا نہیں جائے گا، کسی کے کسی چیز کو توڑا نہیں جائے گا، بلکہ حضور نے فرمایا جو اپنے گھر کے اندر بند ہو جائے وہ بھی محفوظ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کے صحابہ سے ہر کوئی محفوظ ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ یہ پیغام میرے اور آپ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک جرنیل پکڑ کے لایا گیا۔ میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں، جرنیل پکڑ کے لایا گیا، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جرنیل ہے، کمانڈر ان چیف ہے، کمانڈر ان چیف ہے، پکڑ کے لایا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کی گردن کو اڑا دو، اس کی گردن کو اڑا دو، اس کے سر کو قلم کر دو۔ حکم جاری ہوا۔ اس جرنیل نے کہا کہ امیر المومنین میں تو آپ قتل کر دیا جاؤں گا، میری گردن تو اڑا دی جائے گی، لیکن ایک گزارش ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بتا۔ اس نے کہا حضرت مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، آپ پانی کا پیالہ مجھے دے دیں، میں پانی پی لوں، اس کے بعد ختم کر دیا جاؤں گا، اس کے بعد آپ کے لوگ مجھے ختم کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا پانی کا پیالہ لایا جائے، پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، اس جرنیل کے ہاتھ میں دیا گیا، لو پانی آ گیا ہے، تم پانی پیو۔ اس جرنیل نے اس پیالے کو اپنے منہ تک رکھا، منہ کے پاس لے گیا اور اس کے بعد ہٹا لیا، پیا نہیں پانی۔ اس نے کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پانی پیتا رہوں، میں پانی پیتا رہوں اور آپ کے لوگ مجھے قتل کر دیں۔ قربان جائیے مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لے گا اس وقت تک تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سننا تھا اس کافر کا، یہ سننا تھا اس دین کے منکر کا۔ اس نے فوراً اس پانی کے پیالے کو نیچے الٹ دیا، زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ نے ابھی وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ قتل نہیں کریں گے۔ میں نے سنا ہے مسلمان جھوٹ، ارے بولو یار، ارے بولو مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، نہیں بولتا۔ اب بتاؤ کیا ہماری زندگی میل کھاتی ہے؟ ہم تو موبائل پر رات دن جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں بیٹھا ہے کہتا ہے کہ شہر میں گھوم رہے ہیں۔ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، شرارت کو شرارت نہیں سمجھا جاتا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ مسلمان جب ہر گناہ کو جائز کر کے کرنے
پھر معاشرہ برباد ہوتا ہے، پھر سوسائٹی سڑتی ہے۔ دوستو یاد رکھو، ایک بکری جا رہی ہے، بکری جا رہی ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ بکری چونکہ جس انداز سے آپ سن رہے ہیں یہ انداز میرا نہیں ہے، بکری جا رہی ہے، ریوڑا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، صرف ریوڑا کے نہیں، سیتا مری ڈسٹرکٹ کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، صرف سیتا مری کے نہیں، بہار کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، صرف بہار کے نہیں، ہندوستان کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، وہ بکری جا رہی ہے، سارے لوگ مل کے کہیں یہ بکری تھوڑی ہے، یہ تو کتا ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تم ہی سب کی مثال دے رہے ہیں۔ سب لوگ مل کے کہا یہ بکری نہیں، یہ کیا ہے؟ کتا ہے۔ ہمارے یہاں آفیسر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ، ایک بکری جا رہی ہے، جتنے لوگ ہیں سب اس کو کتا کہے تو کیا وہ بکری کتا بن جائے گی؟ ارے بتاؤ نا، کتا بن گئے لوگ؟ نہیں بنتے، کہیں دیکھو بنتے ہوئے۔ وہ بکری بکری ہی رہنا ہے، چاہے لوگ کہہ دیں شراب حرام ہے، خدا کی قسم پورے لوگ پینے لگے پھر بھی شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ساری انسانیت جوا کھیلنے لگے پھر بھی جوا حرام ہے، سود حرام ہے، ساری انسانیت سود کا تجارت کرے پھر بھی سود حرام ہے، زنا حرام ہے، سارے لوگ زنا کریں پھر بھی وہ حرام ہے۔ میرے اور آپ کے کرنے سے زنا جائز نہیں ہوگا، سود جائز نہیں ہوگا، حرام حلال نہیں ہوگا، بے حیائی حیا میں تبدیل نہیں ہوگی، چاہے کتنے بھی طاقتور لوگ اس کی پیروی کیوں نہ کریں۔ اس لیے دوستو ایک چیز رکھو، ایک چیز سامنے رکھو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جاتے ہوئے فرمایا تھا، آخری وقت ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین۔ میرے غیور مسلمانوں، میرے اور آپ کے لیے کہا گیا تھا، یہ میرے اور آپ کے لیے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین۔ لوگوں میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، لیکن تمہارے بیچ میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا، دو چیز چھوڑ کر جا رہا۔ کیا فرمایا؟ کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیز، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہ دو چیز کو پکڑ کے رکھو گے، دنیا میں کبھی تم برباد نہیں ہوگے، دنیا میں کبھی برباد نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ اس خطے کی، اس آبادی کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو بات بھی کہی گئی ہے اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا